بہت دور جہاں وقت ایک دلکش اور پرسکون دھن کی طرح گزرتا تھا، ایک نہایت کامیاب تاجر اپنے خاندان کے ساتھ ایک عالیشان حویلی میں رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تمام بچے ہی دیکھنے میں جاذب نظر تھے، مگر سب سے چھوٹی بیٹی، جس کا نام زرین تھا، اپنی مثال آپ تھی۔ زرین صرف چہرے سے ہی نہیں بلکہ اپنی روح سے بھی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی راحت تھی جو کسی بھی دکھی دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی تھی۔ وہ گھر کے ہر فرد، یہاں تک کہ خادموں کا بھی بے حد خیال رکھتی تھی۔ اس کے دل میں ہر ایک کے لیے ہمدردی اور محبت کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر تھا۔ اس کے برعکس زرین کی دونوں بڑی بہنیں غرور اور تکبر میں ڈوبی تھیں۔ وہ اپنی دولت پر ناز کرتی تھیں، قیمتی لباس پہنتی اور صرف اونچے طبقے کے لوگوں سے ملنا پسند کرتی تھیں۔ وہ زرین کے نرم مزاج اور سادہ پن کا اکثر مذاق اڑاتی، مگر زرین کبھی پلٹ کر انہیں تلخ جواب نہ دیتی۔ اس کا ماننا تھا کہ محبت اور اخلاق ہی انسان کا اصل زیور ہے۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ اچانک قسمت نے ایک انتہائی کٹھن موڑ لیا۔ تاجر کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کے جہاز سمندر کے طوفانوں کی نذر ہو گئے اور اس کی تمام دولت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گئی۔ اس عالیشان طرز زندگی کی جگہ اب صرف ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت مکان رہ گیا تھا، جو شہر کی رونقوں سے میلوں دور ایک سنسان علاقے میں تھا۔ تاجر نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنے بچوں کو یہ دلخراش خبر دی۔ دونوں بڑی بہنیں تو یہ سن کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ہمارے قیمتی کپڑے، ہماری آسائشیں سب ختم ہو گئی، ہم اس طرح نہیں جی سکتے۔ بابا جان، جب تک ہم سب ساتھ ہیں کوئی مشکل ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ اس چھوٹے لیکن خوبصورت گھر میں منتقل ہونے کے بعد زندگی بے حد سخت ہو گئی۔ تاجر اور اس کے بیٹے کھیتوں میں سخت مشقت کرتے، جبکہ زرین منہ اندھیرے جاگ جاتی۔ وہ گھر کا سارا کام کرتی، لکڑیاں کاٹتی، کھانا بناتی اور گھر کو اپنے محبت بھرے ہاتھوں سے سنوارتی۔ اس کے ہاتھ، جو کبھی مخمل جیسے نرم تھے، اب محنت کی وجہ سے کچھ کھردرے ہو چکے تھے، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ کام کے دوران میٹھی آواز میں گنگناتی، جس سے اس کے تھکے ہارے باپ اور بھائیوں کی دن بھر کی تھکن اتر جاتی۔ بڑی بہنیں دن بھر بیٹھی اپنی پرانی دولت کو یاد کر کے روتی رہتی اور زرین کو تانے دیتی، مگر وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے سب کی خدمت کرتی رہی۔ پھر ایک رات زرین کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس کی تقدیر کے دھاگے ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ اس ایک رات جب زرین سوئی تو اس نے ایک نہایت پراسرار اور دلکش خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک گھنے، گہرے اور خاموش جنگل میں چل رہی تھی۔ وہاں کی ہوا میں ایک طلسماتی سی خنکی تھی اور فضا میں ایک انوکھی کشش محسوس ہو رہی تھی جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک بے حد پرشکو مگر ویران محل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ محل کے دروازے خود بخود کھل گئے، جیسے وہ مدتوں سے صرف اسی کے منتظر ہوں۔ محل کے اندر گہرا سکوت طاری تھا، مگر وہ سکوت ڈرانے والا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک نامعلوم سا درد چھپا ہوا تھا۔ زرین چلتی ہوئی محل کے پچھلے حصے میں ایک وسیع و عریض باغ میں پہنچی۔ وہاں ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی، مگر اس دھند کے بیچوں بیچ ایک چٹان پر ایک نہایت نایاب اور خوبصورت پھول کھلا ہوا تھا۔ اس پھول کی پتیاں گہرے سرخ رنگ کی تھیں اور ان میں سے ایک ہلکی پرکشش روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے وہ کوئی عام پھول نہیں بلکہ کسی دھڑکتے ہوئے دل کا عکس ہو۔ زرین کے قدم خود بخود اس پھول کی طرف بڑھنے لگے۔ جوں جوں وہ قریب جا رہی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ کسی کی گہری، بھاری سانسوں کی آواز اور ایک اندیکھا سایہ اسے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگا۔ وہ سایہ خوفناک نہیں تھا، بلکہ اس کی موجودگی میں ایک ایسی تنہائی اور اداسی تھی جس نے زرین کے دل کو اندر تک چھو لیا۔ زرین نے اپنا ہاتھ اس چمکتے ہوئے سرخ پھول کو چھونے کے لیے آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کسی دور بجنے والی گھنٹی کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ زرین بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے ذہن پر بس وہ پھول، وہ ویران محل اور وہ اندیکھا تنہا سایہ نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ خواب اتنا حقیقی تھا کہ زرین کئی پہر تک اسی کے سحر میں گم رہی۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ تاجر کو ایک پیغام ملا جس سے سب میں امید کی کرن دوڑ گئی۔ تاجر کا ایک جہاز، جسے تباہ شدہ سمجھ لیا گیا تھا، خیر و عافیت سے بندرگاہ پر پہنچ چکا تھا اور اس میں موجود سامان بکنے والا تھا۔ یہ سن کر دونوں بڑی بہنیں خوشی سے پاگل ہو گئیں۔
ان کے اندر کا لالچ پھر سے جاگ اٹھا۔ جب تاجر شہر جانے کے لیے تیار ہوا تو انہوں نے فرمائشوں کے انبار لگا دیے۔ کسی کو قیمتی ریشمی لباس چاہیے تھا تو کسی کو ہیروں کے ہار اور زیورات۔ بابا میرے لیے ایک نہایت مہنگا اور ٹرینڈی لباس ضرور لائیے گا، اور میرے لیے بھی سب سے خوبصورت اور قیمتی۔ میری پیاری بچی زرین، تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ زرین چند لمحے خاموش رہی۔ بابا آپ کا بحفاظت لوٹ آنا ہی میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے، مگر چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو تمہاری مجھے بس ایک پھول چاہیے، ایک ایسا نایاب اور گہرا سرخ پھول جس کی پتیوں میں زندگی کی چمک ہو۔ اگر آپ کو کہیں ایسا پھول نظر آئے تو بس وہی میرے تاجر لیے نے لے آئیے گا۔ محبت سے زرین کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنی بیٹیوں سے وعدہ کیا اور اپنا گھوڑا لے کر شہر کی جانب اس لمبے اور انجانے سفر پر نکل پڑا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زرین دروازے پر کھڑی اپنے باپ کو دور دھندلکے میں غائب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سینے میں دل زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھا احساس اسے بتا رہا ہو کہ اسے ایک سرخ پھول کی خواہش اب ان سب کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ شہر پہنچ کر تاجر کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے سامان پر پرانے قرض خواہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور طویل قانونی الجھنوں کے بعد اس کے ہاتھ ایک سکہ بھی نہیں آیا۔ وہ جس قدر خوشی اور امید لے کر گھر سے نکلا تھا، اب اس سے کہیں زیادہ بوجھل قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا۔ اسے اپنی بڑی بیٹیوں کی فرمائشیں یاد آ رہی تھیں، اور اس کا دل کٹ رہا تھا کہ وہ انہیں جا کر کیا بتائے گا۔ واپسی کا سفر انتہائی کٹھن ثابت ہوا۔ تاجر ابھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ موسم نے اچانک ایک ہیبت ناک شکل اختیار کر لی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، شدید برف باری شروع ہو گئی، اور ہوائیں اتنی تندو تیز تھیں کہ اسے 2 بار گھوڑے کی پیٹھ سے گرا چکی تھیں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، اور دور سے بھوکے بھیڑیوں کے رونے کی دل دہلا دینے والی آوازیں آ رہی تھیں۔ سردی اور بھوک سے نڈھال تاجر کو لگنے لگا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ وہ اپنا راستہ مکمل طور پر بھٹک چکا تھا کہ اچانک گھنے اور خاموش درختوں کے پار اسے ایک مدھم سی پرکشش روشنی دکھائی دی۔ اس نے اپنے تھکے ہوئے گھوڑے کا رخ اس روشنی کی طرف موڑ دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک عظیم الشان مگر انتہائی خاموش محل کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ محل ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا زرین نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کی دیواروں سے ایک گہری، سحر انگیز اور خاموش تنہائی چھلک رہی تھی۔ تاجر حیرت سے آگے بڑھا۔ محل کے بیرونی دروازے کسی کے چھوئے بغیر خود بخود کھل گئے، جیسے وہ مدتوں سے کسی مہمان کے منتظر ہوں۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک وسیع و عریض ہال میں پہنچا۔ وہاں آتش دان میں آگ دہک رہی تھی، اور ایک بڑی میز پر نہایت لذیذ کھانوں سے بھرا دسترخوان سجا تھا، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ تاجر نے دیر تک کسی کا انتظار کیا، لیکن جب کوئی نہ آیا اور اس کی بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے کھانا کھایا اور وہیں ایک پرتعیش کمرے میں جا کر گہری نیند سو گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے سنہری دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اس کے لیے ایک نہایت قیمتی لباس رکھا گیا تھا۔ تاجر نے اس اندیکھے مہربان میزبان کا دل سے شکریہ ادا کیا، کپڑے بدلے اور اپنے گھوڑے کی تلاش میں محل کے پچھلے حصے میں نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باہر سردی اور برف کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ ایک نہایت خوبصورت اور دلکش باغ تھا۔ وہ چلتے چلتے باغ کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں دھند کا ایک ہلکا سا ہالہ بنا ہوا تھا، اور وہیں ایک چٹان کے قریب اسے وہ پھول نظر آیا، ایک گہرا مخملی سرخ پھول جس کی پتیوں سے ایک نہایت پرکشش اور مدھم سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تاجر کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ یہ بالکل وہی نایاب پھول تھا جس کی فرمائش زرین نے کی تھی۔ بیٹی کی محبت میں مغلوب ہو کر تاجر نے آگے بڑھ کر وہ سرخ پھول اس کی ٹہنی سے توڑ لیا۔ پھول کے ٹوٹتے ہی زمین ہلنے لگی۔ ایک دل دہلا دینے والی دہاڑ نے پورے باغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ تاجر خوف سے کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کے سامنے ایک انتہائی ہیبت ناک اور قوی الجثہ وجود کھڑا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا وجود تھا جس پر کسی گہری، تاریک بد دعا کا سایہ تھا۔ وہ کاشف تھا، جس کے چہرے سے غصہ کم اور ایک گہرا، صدیوں پرانا درد زیادہ جھلک رہا تھا۔ میں نے تمہیں طوفان سے بچایا، اپنے گھر میں پناہ دی
اور تم نے میری سب سے قیمتی چیز چرا لی۔ کاشف کی آواز میں ایک گرج تھی جو تاجر کی روح تک کو لرزا رہی تھی۔ تم نے اس پھول کو توڑا ہے جو میری زندگی کا واحد سکون تھا، اب اس کی قیمت تمہیں اپنی جان دے کر چکانا ہوگی۔ تاجر خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گر پڑا اور روتے مجھے ہوئے معاف ہاتھ کر جوڑ دے، میرا دیے۔ ارادہ چوری کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ میں نے یہ نایاب پھول اپنی سب سے چھوٹی بیٹی زرین کے لیے توڑا تھا۔ میں ایک مجبور باپ ہوں۔ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، واپس جاؤ۔ اگر تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے تمہاری جگہ اس محل میں آنے کو تیار ہو تو تم آزاد ہو، لیکن اگر وہ نہ آئی تو 1 مہینے کے اندر تمہیں واپس آنا ہوگا، ورنہ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ جاؤ اور اس کمرے میں رکھا سونے کا صندوق بھی لے جاؤ تاکہ تمہاری بیٹیاں تاجر غربت میں نہ مریں۔ جانتا تھا کہ وہ اپنی زرین کو کبھی اس ہیبت ناک وجود کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن اس نے مہلت قبول کر لی تاکہ وہ آخری بار اپنے بچوں کو دیکھ سکے۔ وہ بھاری دل، آنسوؤں اور اس سرخ پھول کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہوا۔ چند گھنٹوں بعد جب وہ گھر پہنچا تو اس کے بچے اسے دیکھ کر خوشی سے دوڑ پڑے، مگر تاجر کے چہرے پر موت جیسی زردی تھی۔ بابا، ہمارے تحفے کہاں ہیں؟ آپ نہ لباس لائے نہ قیمتی زیورات۔ ہم نے اتنی فرمائشیں کی تھی، کیا سب بھول گئے تھے آپ؟ یہ لو میری بچی، تمہارا پھول۔ بابا جان، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جیسے ہی زرین نے اس پھول کو چھوا، اس کے دل میں وہی خواب، وہی محل اور اس سائے کی تنہائی ایک بار پھر زندہ ہو گئی۔ تاجر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تمہارا پھول آ گیا ہے، لیکن تمہیں اندازہ نہیں کہ اس ایک پھول نے تمہارے بدقسمت باپ کی جان کی کیا قیمت مانگی ہے۔ تاجر نے سسکیاں لیتے ہوئے وہ ساری دردناک کہانی سنا ڈالی۔ بڑی بہنوں نے فوراً رونا دھونا شروع کر دیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے زرین، تمہاری انوکھی فرمائش نے بابا کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ہم نے کچھ مانگا تھا تو تمہیں بھی عجیب سا پھول ہی مانگنا تھا، اب دیکھو کیا ہو گیا۔ زرین کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک گہرا اور پرعزم سکون تھا۔ اس نے وہ سرخ پھول اپنے سینے سے لگا لیا، جس کی ہلکی سی گرمی اسے ایک اندیکھے رشتے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے نہایت دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، بابا جان کو کچھ نہیں ہوگا، جس پھول کی فرمائش میں نے کی اس کی قیمت بھی میں ہی ادا کروں گی۔ بابا جان کی جگہ اس محل میں میں جاؤں گی۔ باپ کے لاکھ رونے اور بہنوں کے تانوں کے باوجود زرین کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ کے آنسو پوچھے، انہیں گلے لگایا اور اس سرخ پھول کو اپنے سینے سے لگا کر اس انجانے سفر پر نکل پڑی۔ اس کا سفر خاموش تھا، مگر اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ گھوڑا جیسے خود ہی راستہ جانتا تھا، اور کچھ ہی پہر میں وہ اس عظیم الشان مگر سنسان محل کے دروازے پر پہنچ گئی۔ زرین نے جیسے ہی پہلا قدم اندر رکھا، فضا میں ایک نرم جھونکا سا محسوس ہوا۔ ہوا میں ایک گہری، سحر انگیز اداسی تھی۔ وہ چلتے چلتے اسی بڑے ہال میں پہنچی جہاں اس کے والد نے پناہ لی تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی میز پر 2 لوگوں کے لیے کھانا سجا تھا، مگر آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک ہال کے دوسرے کونے سے بھاری اور گونجدار قدموں کی آواز ابھری۔ زرین کے قدم وہیں جم گئے۔ اندھیرے میں سے ایک ہیبت ناک اور قوی الجثہ سایہ باہر آیا۔ یہ کاشف تھا، مگر جب زرین کی نظریں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو وہ چونک گئیں۔ ان آنکھوں میں درندگی نہیں تھی، بلکہ صدیوں کی تھکن، ایک نہ ختم ہونے والا کرب اور ایک ایسی تنہائی تھی جو پتھر دل کو بھی موم کر دے۔ کیا تم اپنی مرضی سے آئی ہو؟ ہاں، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اور میں آپ کے اس پھول کی حفاظت کروں گی۔ کاشف نے کچھ نہ کہا، بس ایک گہری آہ بھری اور مڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ دن گزرنے لگے۔ زرین کو اس محل میں کسی قیدی کی طرح نہیں، بلکہ ایک ملکہ کی طرح رکھا گیا۔ اسے ہر سہولت میسر تھی، مگر محل کی وہ گہری خاموشی اسے کاٹتی تھی۔ کاشف دن بھر اس کے سامنے نہیں آتا تھا، وہ صرف شام کے وقت دسترخوان پر اس کے ساتھ بیٹھتا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے، لیکن ان کے درمیان ایک انکہی سی گفتگو چلتی رہتی۔ زرین نے محسوس کیا کہ کاشف کا روپ جتنا ڈراؤنا ہے، اس کی روح اتنی ہی زخمی اور معصوم ہے۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا، سردی میں اس کے کمرے کا الاؤ روشن کروا دیتا اور اس کی پسندیدہ کتابیں اس کے سرہانے رکھوا دیتا۔ آہستہ آہستہ زرین کے دل سے اس کا خوف بالکل ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک گہری ہمدردی اور ایک نامعلوم سی کشش نے لے لی۔
پھر ایک شام جب باہر شدید بارش ہو رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے، زرین محل کی راہداریوں میں چلتی ہوئی ایک ایسے کمرے تک جا پہنچی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ یہ ایک نہایت شاندار مگر گرد آلود موسیقی کا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا اور خوبصورت پیانو رکھا تھا، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ برسوں سے کسی نے اسے چھوا تک نہیں۔ اسی لمحے اسے کھڑکی کے پاس کھڑے کاشف کا سایہ نظر آیا۔ وہ باہر برستی بارش اور اس سرخ پھول کو دیکھ رہا تھا جو طوفان میں بھی اپنی جگہ پر قائم تھا۔ کاشف کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور اس کے وجود سے اس قدر گہرا دکھ چھلک رہا تھا کہ زرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ کاشف اپنے اس کربناک وجود اور اس بددعا سے کس قدر ٹوٹ چکا ہے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی بدصورتی سے نہیں ڈرتی، مگر ان کے درمیان صدیوں کی خاموشی اور ہچکچاہٹ کی ایک دیوار تھی۔ زرین کو احساس ہوا کہ الفاظ اس دیوار کو نہیں گرا سکتے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس پرانے پیانو کے پاس گئی اور نہایت نرمی سے پیانو کیز پر اپنی انگلیاں رکھیں۔ کمرے کی خاموشی میں پیانو کے سروں کی ایک مدھم اور دل کو چھو لینے والی دھن ابھری۔ کیسی ہے یہ اداسی، کیسا ہے یہ پہرا، کاشف چونک کر پلٹا۔ تیری خاموشیوں میں درد ہے کتنا گہرا، تو چھپائے بھلے پر میں دیکھتی ہوں، تیرے اندر ایک دل ہے جو ہے مجھ سا ہی ٹھہرا، میرے ہاتھ تھام لے اس اندھیرے سے نکل، میں تیری روشنی ہوں، میرے ساتھ تو چل، تیرے زخموں کو میں اپنی چاہت سے بھر دوں، تیری ہر ایک رات کو اب میں صبح کر دوں، ہاں صبح کر دوں۔ میں ایک سایہ ہوں ویرانی کا مارا، مجھے چھو لے جو کوئی بجھ جائے وہ تارا، میری تقدیر میں بس سیاہ راتیں لکھی ہیں، کیوں تو بننا چاہتی ہے اس ٹوٹے دل کا سہارا، ڈر ہے میری وحشت تجھے کوئی دکھ نہ دے، دور رہ مجھ سے تو یہ فاصلے ہی بھلے، راتوں کی کیا اوقات جو صبح کو روکے، تیرے عشقوں کو اب میرے پیار روکے، آج ٹوٹے گی دیواریں، آج بکھرے گا سحر، تیرے میرے درمیان اب ہے عشق کا پہر، نہ تو درندہ ہے نہ میں کوئی اجنبی، مل گئی ہے ہمیں آج اپنی منزل ہنسی، منزل ہنسی، منزل ہنسی، منزل ہنسی۔ آپ میرے لیے دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہیں، کوئی بددعا، کوئی طلسم مجھے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ کیوں مجھ جیسے درندے سے ہمدردی کر رہی ہو؟ دنیا مذاق بنائے گی۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے کاشف،
उस एक रात ने महल की पूरी फिजा बदल कर रख दी। काशिफ के अंदर का खौफ और एहसास कमतरी खत्म हो चुका था और जरीन के लिए वो महज एक मेहरबान मेजबान नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का महवर बन चुका था। अब वो दोनों बाग में घंटों बातें करते। जरीन फूलों की देखभाल करती और काशिफ उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर अपनी तमाम तकलीफें भूल जाता। वो सुर्ख फूल जो कभी काशिफ की तन्हाई का इकलौता साथी था, अब उनकी मोहब्बत की निशानी बनकर और भी ज्यादा रोशन हो चुका था। मगर खुशी का ये सफर अभी किसी और ही कठिन मोड़ का मुंतजिर था। एक रात जब जरीन सो रही थी, उसने ख्वाब में अपने वालिद को देखा जो बिस्तरे मर्ग पर थे और अपनी बेटी की जुदाई के गम में बेहाल थे। जरीन हड़बड़ाकर उठ बैठी और रोने लगी। काशिफ को जब उसकी बेचैनी का इल्म हुआ तो उसके दिल पर एक बार फिर वो पुरानी उदासी छा गई, लेकिन उसकी मोहब्बत खालिस थी। जरीन, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम अपने वालिद के पास जा सकती हो। ये जादुई अंगूठी रख लो। जब तुम वापस आना चाहोगी तो उसे पहन लेना और तुम यहाँ पहुंच जाओगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम एक हफ्ते तक ना लौटी तो शायद तुम मुझे जिंदा ना पाओ, क्योंकि अब मेरी सांसें तुम्हारे बगैर नहीं चल सकती। मैं वापस आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी काशिफ। आपके बगैर अब मेरी जिंदगी भी कुछ नहीं। तुम्हारा वादा मेरी सबसे कीमती दौलत है जरीन। हम हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा मेरी जान। अगली सुबह जब जरीन की आंख खुली तो उसने खुद को महल के नरमो गुदाज बिस्तर के बजाय अपने वालिद के घर पर पाया। उसके हाथ में वो तिलिस्माती अंगूठी चमक रही थी। वो फौरन उठकर अपने वालिद के कमरे की तरफ दौड़ी। ताजिर जो बेटी की जुदाई में घुल घुल कर मौत के किनारे पहुंच चुका था, जरीन को अपने सामने जिंदा और सलामत देखकर खुशी से रो पड़ा। उसने जरीन को सीने से लगा लिया और गोया उसकी रगों में दोबारा जिंदगी दौड़ गई। जब जरीन की दोनों बड़ी बहनें वहां पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जरीन किसी आम लड़की की तरह नहीं बल्कि एक मलिका की तरह लग रही थी। उसका लिबास रेशम और हीरों से जड़ा था और उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर और सुकून था जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत पाने वालों के चेहरों पर होता है। बहनों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। उन्होंने जब जरीन से महल, काशिफ की मेहरबानियों और उसकी शाहाना जिंदगी के बारे में सुना तो उनकी जलन मजीद बढ़ गई। ये हकीर लड़की इतनी खुश कैसे रह सकती है? हम उसे किसी भी तरह एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ रोक लेंगे। जब वो मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं जाएगी तो वो दरिंदा गुस्से में पागल हो जाएगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मंसूबे के तहत जैसे ही छठा दिन आया, दोनों बहनों ने जरीन के गले लगकर झूठे आंसू बहाना शुरू कर दिए। हमारी प्यारी बहन, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। खुदारा कुछ दिन और रुक जाओ, वरना हम तुम्हारी जुदाई में मर जाएंगी। ठीक है, मैं काशिफ को मना लूंगी। वैसे भी 2-3 दिन से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि महल में हर गुजरता लम्हा काशिफ की सांसें छीन रहा था। एक हफ्ता गुजर गया, फिर 8वां और 9वां दिन भी बीत गया। 10वीं रात जरीन गहरी नींद में थी कि अचानक उसने एक दिल दहला देने वाला ख्वाब देखा। ख्वाब में वही महल का बाग था। फिजा में एक गहरी और काली उदासी छाई हुई थी। वो सुर्ख फूल जो इनकी मोहब्बत की निशानी था, उसकी चमक मांद पड़ चुकी थी और उसकी पत्तियां मुरझाकर गिर रही थीं। और उसी फूल के पास काशिफ जमीन पर गिरा हुआ था। वो आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी थीं, जैसे वो मौत से लड़कर भी सिर्फ जरीन का इंतजार कर रहा हो। जरीन चीख मारकर बिस्तर से उठ बैठी। काशिफ, मेरे खुदा, मैंने क्या कर दिया? उसे अपनी बहनों की साजिश और अपनी बेवकूफ़ी के एहसास हो चुका था। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कांपते हाथों से वो तिलिस्माती अंगूठी पहनी। पलक झपकते ही उसका कमरा गायब हो गया और वो खुद को महल के उसी बड़े हॉल में खड़ा पाया। काशिफ, काशिफ कहाँ हैं आप? काशिफ, काशिफ कहाँ हैं आप? महल मुकम्मल तौर पर तारीक और सुनसान था। उसकी आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो भागती हुई सीधा बाग की तरफ गई। तूफानी हवा चल रही थी और वहाँ उस सुर्ख फूल की चट्टान के पास काशिफ बेसुध पड़ा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। काशिफ, आंखें खोलिए, मैं आ गई हूँ। आपकी जरीन आ गई है। बुराए करम, मुझे यूं अकेला मत छोड़िए। तुम आ गई जरीन। मुझे लगा तुमने अपने इस खौफनाक दरिंदे को भला दिया। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। मैंने कहा था मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता।
नहीं काशिफ, नहीं, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। आप कोई दरिंदे नहीं, आप मेरी जान है, आप मेरी मोहब्बत है। मैं कसम खाती हूँ, मैं आपसे शादी करूंगी, मैं हमेशा आपकी रहूंगी, मुझे अकेला मत एक छोड़े। नाकाबिले यकीन मोजज़ा रोनुमा हुआ। अचानक आसमान से एक इंतहाई पुरनूर और दिलकश रोशनी इस बाग पर उतरी। वो मुरझाता हुआ सुर्ख फूल पूरी आबोताब के साथ दोबारा खिल उठा और उसकी सुनहरी रोशनी ने काशिफ के वजूद को अपने हिसार में ले लिया। ज़रीन हैरत और खौफ से पीछे हटी। इस रोशनी के अंदर काशिफ का वो हैबतनाक और दरिंदे नुमा वजूद पिघलने लगा। वो तारीक बद्दुआ जो सदियों से उस पर मुसल्लत थी, आज एक सच्चे दिल की मोहब्बत और आंसुओं से टूट चुकी थी। जब रोशनी छटे तो ज़रीन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने मिट्टी पर कोई दरिंदा नहीं बल्कि एक इंतहाई खूबरू, वजीहा और पुरकशिश नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में वही सदियों पुरानी गहराई और मोहब्बत थी। ज़रीन, मैं तुम्हारा काशिफ हूँ। एक जालिम जादूगरनी ने मुझ पर ये काली बद्दुआ की थी कि मैं उस वक्त तक एक दरिंदे के रूप में रहूँगा जब तक कोई लड़की मेरी इस हैबतनाक शक्ल के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत ना कर ले। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे अश्कों ने मुझे आज इस अजाब से आज़ाद कर दिया है। महल में एक बार फिर वही पुरानी रौनक और रोशनियां लौट आईं। कुछ ही दिनों बाद काशिफ और ज़रीन की शानदार शादी हो गई। काशिफ ने ज़रीन के वालिद और भाइयों को भी इज़्ज़त और वक़ार के साथ महल में बुला लिया। अलबत्ता उन हसद करने वाली बहनों को उनके अपने गुरूर और फ़रेब की सज़ा मिल चुकी थी और वो ज़िंदगी भर पछतावे की आग में जलती रहीं। ज़रीन और काशिफ की मोहब्बत ने साबित कर दिया कि सच्ची खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि रूह में होती है और खालिस मोहब्बत दुनिया के हर अंधेरे और हर तिलिस्म को मात दे सकती है।